الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الصدق ينجي والكذب يهلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من غش منا من غش فليس منا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین، بزرگان دین، میرے پیارے بزرگوں اور نوجوان عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں، لغو اور فضول بات اور کام کے علاوہ بیکار میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اخیر وقت میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوا ہمیں اور آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات سے، مشغولیات سے، لغویات سے فارغ کر کے نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 مختصر سی آیتیں اور 3 مختصر حدیث پاک پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، آج میں نے جو حدیث پاک اور قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی ہے، ایک ایسی بات کی جانب میرے دوستو جس کے جانب امت کا اکثر طبقہ ملوث ہے، امت کا اکثر طبقہ مبتلا ہے۔ آج ایک ایسی گناہ کے بارے میں، ایک ایسی بات کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ایسی گناہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جس گناہ میں امت کا اکثر طبقہ ملوث ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، یا روزے رکھنے والا ہو، یا حج کرنے والا ہو، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو، یا صدقہ و زکوٰۃ دینے والا ہو، یا غریبوں کو مدد کرنے والا ہو، یا مدارس مساجد کو تعاون کرنے والا ہو، چاہے کار خیر میں رات دن صبح شام کا گن گانے والا ہو، لیکن اکثر انسان جن باتوں کے اندر جس باتوں کی جانب میں اشارہ کرنا چلا ہوں، جس بات کی جانب میں بتاتا جا رہا ہوں، آج کے سماج میں معاشرے میں ماحول میں امت کا اکثر طبقہ مبتلا ہے، اور مبتلا ہونا ہی صرف کافی نہیں بلکہ مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو گناہ تصور بھی نہیں کرتا، اس گناہ کو گناہ مانتا بھی نہیں، اس گناہ کو گناہ کا خیال دل و دماغ میں بھی نہیں آتا۔ آئیے میرے دوستو، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سی باتیں ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے
اگر کوئی ایمان والا وہ 3 گناہوں میں سے، وہ 3 باتوں میں سے اگر کسی ایمان والے کے اندر پائی جائے، کسی ایمان والوں کے اندر پائی جا رہی ہے، تو وہ انسان، ایک روایت میں ہے کہ وہ انسان خالص منافق ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ منافق کی علامات میں سے ہے۔ منافق میرے عزیز دوستو، منافق کی علامات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک کافر، ایک غیر ایمان والا جس پر کفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یہ 3 باتیں پائی جا رہی ہے، اگر یہ 3 باتیں اس کی عملی زندگی کے اندر ہے، تو وہ اس پر کفر کا تو فتویٰ نہیں لگ سکتا، البتہ یہ کہ کفر والا عمل وہ انسان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سخت وعیدیں ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بتلا رہے ہیں جن کے اندر یہ 3 برائیاں، یہ 3 خامیاں، یہ 3 کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں میرے دوستو۔ اور آج امت کا اکثر طبقہ ان خامیوں کے اندر، ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اور گناہ بھی تصور نہیں کرتا، دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا، بے جھجک بے دھڑک جہاں چاہے جس طرح چاہے انسان بولتا چلا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ڈنکے کی چوٹ سے آیت نمبر سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں اعلان فرما رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان 3 باتوں میں سے اس باتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ بتاؤ، یہ قرآن کریم کی آیات ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا، اور جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں انسان جس طرح چاہے کر لے، لیکن وہاں نہیں کر سکتا ہے میرے دوستو۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں آخر وہ 3 باتیں ہیں کیا، آخر وہ 3 برائی ہے کیا جن کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کے علامات 3 ہیں۔ منافق کے علامات میں سے 3 علامات ہے، 3 پہچان ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے، آج جھوٹ بے جھجک بول دیتا ہے میرے عزیز دوستو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، فرشت جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی منہ سے ایک بو آتی ہے، ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو کی نحوست سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اس انسان سے۔ یہ جھوٹ کتنے خطرناک بیماری ہے۔ یہ جھوٹ، آج انسان صبح بھی جھوٹ، شام بھی جھوٹ، اور رات بھی جھوٹ، دن میں بھی جھوٹ، لمحہ لمحہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کیا بولے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایمان والا ہر کام کر سکتا ہے، ایک ایمان والے سے ہر گناہ ہو سکتا ہے، ہر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آج میرے عزیز دوستو، معاشرے میں، سماج میں اپنے غریبان کو جھانکے، کسی انسان کو یہ سند دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سچے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کی کوئی انسان کتنے سچے پر ہوتے ہیں اس کا پتہ، اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب کسی کا کسی کے ساتھ معاملات پیش آتا ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی معاملات پیش آ جائے، اس معاملات کے وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کتنے سچے پر قائم رہتے ہیں میرے عزیز دوستو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان قبروں میں اٹھیں گے تو جھوٹ بولنے والا انسان اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ سے خون جاری ہوگا، اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ہر انسان پہچانے گا یہ وہی انسان ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جھوٹ بہت سنگین جرم ہے، یہ جھوٹ بہت بڑے گناہ ہے۔ اس کی
گناہ سے میرے دوستو، اس کی گناہ کی نحوست سے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج ایک مالک کام کرانے والے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں اور ایک مزدور بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہاں صبح شام اور اسی طرح محنت کرنے کے بعد ایک مزدور جب مالک کے پاس مزدوری لینے جاتے ہیں، مزدور بھی جھوٹ، مالک بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کو جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، صبح نہیں شام، صبح شام کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم اللہ تبارک و تعالی ڈنکی کی چوٹ سے یہ اعلان فرماتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ان العہد کان مسئولا، جب کھڑا کیا جائے گا بارگاہ رب العالمین نے، بے شک تم نے اپنے عہد کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ عہد کے بارے میں، یہ جھوٹ بولنے کے بارے میں سوال ہوگا میرے عزیز دوستو۔ اس لیے میرے دوستو، آخر آپ جھوٹ کس بنیاد پر بول رہے ہیں؟ آپ کے اندر کیا خامیاں ہے، کیا مجبوری ہے جس کی بنیاد پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جھوٹ بولنے سے نجات ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، سہارنپور کے اندر ایک زمین پر وواد چلا، مسلمان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا، اور غیر ایمان والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے، اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہاں ہم مندر بنائیں گے۔ یہ عدالت میں پہنچتے ہیں، یہ معاملات پہنچنے کے بعد جج صاحب کافی نوک جھوک کے بعد غیر ایمان والوں سے پوچھتے ہیں، کیا تمہارا کسی ایک ایسے انسان پر بھروسہ ہے کہ جو وہ کہہ دے اس پر تمہیں اطمینان ہو جائے؟ تو غیر ایمان والوں نے کیا کہا؟ مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تھا، کیا کہا کہ جی ہاں، غیر ایمان والوں نے کہا مولانا و مفتی مظفر حسین صاحب جو کہہ دیں گے ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر! آج مسلمان اطمینان اس لیے ہے کہ ہمارے پکش کے مولانا ہمارے برادری کے ہیں، ایک عالم دین ہے، یہ جھوٹ یہ جگہ کے بارے میں مسجد یہاں بنے گی اور ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، بڑے اطمینان کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غیر ایمان والے کہتے ہیں مفتی مظفر حسین صاحب جو کہہ دیں گے اس پر ہم تیار ہیں۔ جج صاحب پوچھتے ہیں، بتائیے حضرت یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت نے کہا یہ زمین غیر ایمان والوں کی، ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے جواب دیا، آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ مسلمان ہار گیا جو اپنے آپ کو مسلم کہنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جو اسلام کے تابع دار ہیں سچے اور پکے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ پکش وپکش نہیں دیکھتے، وہ خاندان برادر نہیں دیکھتے، وہ بھائی اور بہن نہیں دیکھتے، وہ دوست احباب نہیں دیکھتے، وہ گاؤں والے خاندان والے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ سچ ہے تو سچ بولے گا، چاہے ہمارے خاندان کی ناک کیوں نہ کٹ جائے، ہمارے خاندان کی گردن کیوں نہ اڑ جائے، سچ سچ ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر آتا ہے 3.5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا مفتی مظفر حسین صاحب کی اس دلیل سے۔ سچ یہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاکت کرتی ہے، بربادی کے کگار میں پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ اور وعدہ، جھوٹ اور وعدہ اللہ، اور یہ وعدہ خلافی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ لوگ بعض آدمی یہ کہتے ہیں جھوٹ میں کہ اگر جیسے وکیل ہے، وکالت کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، بہت آدمی کا کہنا ہے، تو ہماری وکالت نہیں چلے گی۔ ایک واقعہ بتاتا چلو، مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک وکیل جو نام شہر کے علاقے کے مائناز وکیل، بڑے بڑے مقدمہ آتے تھے اور ہر کیس پہ وہ جیت جایا کرتے تھے۔ الغرض یہ، جب وہ بیٹ ہو گیا
تو اکابرین نے، بزرگوں نے اسے کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، سچائی کے ساتھ لڑیے۔ انہوں نے عہد کر لیا، بیوی بھی اس کے ساتھ ہو گئی، عہد کر لیا، ارادہ کر لیا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے دوستو، کتابوں میں آتا ہے 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال، یعنی 2 سال مسلسل گزر گیا، 1 روپے کی آمدنی نہیں۔ یہ کوئی کیس لے کر کے آتا، کہتا کہ دیکھیے اگر سچ پر ہے تو میرے پاس آئیے، اور جب بھی مجھے پتا چلے کہ آپ جھوٹ پر ہیں تو ہم آپ کے کیس کو آدھے میں چھوڑ دیں گے۔ تو کوئی کیس نہیں دیتا تھا اس کو، اس لیے کیس تو جھوٹ کا ہی نام ہے۔ الغرض یہ میرے عزیز دوستو، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، جھوٹ موٹ پہ کیس ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ 2 سال کے بعد کچھ آدمی کے دل و دماغ میں آیا، سچ سچائی پر رہنے والے تھے، جو حق کے لیے لڑنے والے تھے، جو حق کے مقدمات تھے، وہ ان کے پاس آیا، اور یہ صرف سچ اور حق کے مقدمات کو لڑنے لگے۔ 1 سال میں کافی مقدمات یہ جیت گئے۔ 2 سال سے 1 روپے کی آمدنی نہیں، صرف سچ والے۔ تو جو بھی آتا تھا صرف سچ والے آتا تھا، دور دور سے آتا تھا۔ اب اسی سال میں اخیر میں ایسا ہوا اعلان کہ جو پرانے وکیل ہیں ان کو جج بنا دیا جائے۔ تو کتابوں میں آتا ہے سب سے پہلے نمبر پر اس شخص کا، اس جج کا نام آیا تھا۔ سچائی کی بدولت دیکھیے، سچ کا انعام دیکھیے، کہاں وکالت کا کام کرتا تھا جھوٹ بول بول کر کے، جب انہوں نے سچ کا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جج بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، سچ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور وعدہ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج وعدے پر وعدہ انسان کرتا ہے، اس کے خلاف ہی کر رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، آپ جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، اوفوا بالعہد، جب تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک اس وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ میرے دوستو، آج وعدہ خلافی اتنے کر رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ام الخبائث جس کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ جس کو کہا گیا ہے، وہ جھوٹ اور وعدہ خلافی ہے۔ آج کتنے انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور گناہ کا تصور بھی دل و دماغ میں نہیں آتا کہ ارے ہم نے جھوٹ بولا، اس پر کوئی گناہ بھی ہے، اس پر کوئی پکڑ بھی ہے، ہم نے وعدہ خلافی کیا، اس پر کوئی پکڑ بھی ہے۔ آج میرے دوستو کتنے لوگ ان پر حادثے پر مبتلا ہیں، امت کا اکثر طبقہ وعدہ کی خلافی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ 3 علامات جس انسان کے اندر پائی جا رہی ہے، یہ 3 پہچان، یہ 3 برائیاں جس کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ منافق کی علامات میں سے ہے۔ کفر کا تو فیصلہ نہیں، فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن کفر والا عمل کہلایا جائے گا۔ اتنے سخت ترین یہ گناہ ہے۔ اور تیسری بات، اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، جو وعدہ کرے گا اس کے خلاف ہی کرے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، کسی کی معاملات کو جانچنا ہے، جو آپ کو سند دکھا رہا ہو کہ ہم اتنے سچے ہیں، ان کو 1000 روپیہ دے دیجیے، زیادہ نہیں، یا 500 روپیہ دے دیجیے۔ اس کے بعد اس سے کہیے کہ آپ فلاں تاریخ کو ان کو دے دیجیے گا، پتہ چل جائے گا اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، کتنے وعدے کے واقع۔ سند تو ہر کوئی دکھا سکتا ہے، ہر کوئی کہے گا فلانا بہت جھوٹ بولتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہم وعدہ کے پکے ہیں، وہ وعدہ کے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ آج جیب میں پیسہ ہونے کے باوجود بھی صبح شام کرتا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ محنت کرنے والا محنت کیا، مزدوری کیا، اب صبح شام چکر لگائیے، وہ تو کہے گا پیسہ جیب میں، صبح آئیے گا، صبح گیا شام کو آئیے گا، شام گئے صبح کو آئیے گا۔ کیا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ
وعدہ کی خلافی پر خلافی کرے جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس میں برکت نہیں۔ جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت رکھی جائے تو اس پر خیانت کرتے ہیں۔ امانت جان رہے ہیں، امانت میں بہت سارے چیز آتے ہیں، چاہے کپڑا ہو، چاہے پیسہ ہو، کوئی ساز و سامان ہو، آپ نے کسی کو دیا امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، اب وہ اس پر گڑبڑی کر رہے ہیں۔ ایک میرے عزیز دوستو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک قافلہ جماعت کی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اسی راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنا بڑا کام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں انتقال ہو گیا۔ حج کا کتنا مقام مرتبہ ہوتا ہے آپ لوگ سنتے ہی ہیں۔ انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے قبر کھودا۔ قبر کھودنے کے بعد جیسے اس کے لاش کو دفن کرنے کے لیے قبر میں گیا تو قبر میں دیکھا ایک بہت موٹا سا سانپ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دوڑے دوڑے، اے صحابہ رسول، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے لیے قبر کھودی، اس قبر میں سانپ نکلا، دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی سانپ نکلا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی سانپ نکلا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنو سنو، پوری دنیا میں کہیں بھی قبر کھود لو، سانپ ہی نکلے گا، اس لیے کہ اس نے گناہ ایسا کیا ہے۔ بہرحال دفن کرنے والے بولتے ہیں ہم نے دور سے پھینک دیا۔ قریب کون جائے گا، اتنا موٹا سانپ، دور سے لاش کو پھینکا اور دور سے مٹی کو ڈالا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں حج سے فارغ ہوئے، سب سے پہلے اس کے گھر پہنچے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اچھا، اس کا کون سا ایسا خاص، کوئی ایسا کام تھا، کوئی ایسی برائی تھی؟ تو انہوں نے، اس کی بیوی نے کہا ایک برائی تھی، کوئی امانت رکھنے کے لیے دیتا تھا تو اس پر خیانت کر جاتا تھا۔ جیسے آپ غلہ رکھنے کے لیے دیے ہم کو، گیہوں رکھنے کے لیے 50 کلو، اور اس میں آدھا کلو میں نے کنکڑ ملا دیا، آدھا کلو گیہوں نکال لیا۔ آپ کو تو 50 کلو مل رہا ہے نا، وزن کر کے لے لیجیے۔ یا 50 کلو گیہوں میں سے 1 کلو گیہوں میں نے نکال لیا اور اس میں 1 کلو 1.5 کلو پانی ملا دیا، گیہوں کو بھگو دیا، وزن کر کے لے جائیے۔ آپ وزن میں بھی وزن کر کے لے، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے، اندر میں پانی ڈال دیں گے کوئی پتہ چلے گا؟ تو جب میرے عزیز دوستو امانت میں خیانت کرنا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں 3 پہچان، آیت المنافق ثلاث، 3 پہچان جس انسان کے اندر پائی جائے گی، یہ منافق کی علامات میں سے ہے، ایمان والوں کی نہیں بلکہ منافق کی علامات میں سے، پہچان میں سے ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا، دوسری میں وعدہ خلافی کرنا، دوسری میں امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ میری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔ بہرحال